السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بدعمال شخص، برا شخص، یعنی کہ جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو، ہر آدمی اس شخص سے تنگ ہو، یعنی کہ اس کو کوئی منہ نہ لگاتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ میں بہت بڑا بنا ہوا ہو، یعنی کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہوں، یعنی کہ باچا ٹائپ، بدماش ٹائپ، کان ٹوٹے، یعنی کہ ایسا شخص اور کچھ انہی جیسے وہ بیوقوف لوگ، کم عقل لوگ، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنی عقل کسی میں نہیں ہے، لیکن سننے والا، دیکھنے والا وہ کہے گا کہ یہ کوئی بیوقوف ہے، اس کی عقل نہیں کام کرتی، یا اس کو یعنی کہ معاشرے کا، دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کے آپ کو معاشرے میں بڑے لوگ ملیں گے، وہ آپ کے ساتھ جب بات کریں گے تو وہ مسئلہ ایسا چھیڑیں گے، یعنی کہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا، ٹسلا ہوگا۔ وہ آپ کو ثابت کریں گے میں تو دین کا بھی بڑا علم رکھتا ہوں، میں سیاست کا بھی بڑا علم رکھتا ہوں، میں دنیا کو دیکھو ایسے ہی چار دیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے اکثریت سے ابھی ملیں گے آپ کو، جو سارا دن اور رات کو دیکھو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چوراہوں میں، یا اونچی جگہ پہ، یا تھڑوں پہ، کچھ ڈیروں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ میرے جیسا، میں یہ۔ پھر ان کے پاس اگر کوئی خبر آ جائے کسی شریف آدمی کی، تو وہ اس کو پھر اس شریف آدمی کی اس خبر کو اچھالتے کیسے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا دین سے دور، کم عقل، یہ پھر اچھالتے کیسے ہیں۔ مثلا اس نے ایک آدمی کو کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اللہ نے دیکھو اپنے پیغمبروں کو آزمایا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ یعنی کہ اللہ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا، میں آپ کا رازق ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دوں گا، میں آپ کو آزماؤں گا۔ تو جب اللہ آزماتا ہے تو اس کے اپنے انداز ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے، قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب میں تجھے عطا کرتا ہوں تو تم بڑی شیخی بخیرتے ہو، اوئے میرے پہ اللہ کا بڑا کرم، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، میں نے یہ کیا، میں یہ بن گیا، میں نے یہ کیا، وہ ہو گیا، میں نے یہ۔ تو جب میں ایسے شخص سے لیتا ہوں، دینے والا بھی میں، لینے والا بھی میں، تو جب میں اس سے لیتا ہوں تو یہ پتہ کیا کرتا، ہائے میں مر گیا، میں ہی تھا، اللہ نے میرے کوئی نقصان پہنچانا تھا، اللہ نے میری پکڑ کرنی تھی، اللہ نے مجھے بیمار کرنا تھا، اللہ نے مجھے یہ کرنا تھا، اللہ۔ پھر یہ یعنی کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ پہ بلیم کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یعنی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ جب میں نے آزمایا تو اس نے رونا شروع کر دیا، ہائے وائے یعنی کہ شروع کر دی۔ تو ایسے لوگ، ان میں ایک سب سے بری جو خصلت پائی جاتی ہے آج کل، کیونکہ سوشل میڈیا اس پہ آپ دیکھیں، کسی نے ایک آدمی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو اس کے مخالف جو ہے وہ اس کے غم میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ پتہ کہیں گے بڑا تقریریں کرتا تھا، بڑا بیان کرتا تھا، وہ بڑے یعنی کہ لوگوں کو ترس دیتا تھا، دیکھا اپنی باری آئی نا، پکڑا گیا نا، یہ اس کا نقصان ہوا نا، وہ دیکھو مشکل میں ہے، اس کو یہ ہو گیا نا، ابھی بیمار ہوا نا، ابھی کدھر گئی؟ وہ کہتا تھا کہ اجوا کھجور کھا لو تو یعنی کہ 100 بیماری کا علاج ہے، ابھی کھائے کھجور، یعنی کہ وہ بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس شخص کو اگر اللہ نے آزمایا ہے تو وہ خوش قسمت شخص ہے کہ اس کو اللہ نے یاد کیا
کیونکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو جب آزماتا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سزا ہوتی تھی، وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے بندے کو یاد کیسے رکھوں، اس کو احساس کیسے آئے، یا وہ اس کو کیسے پتہ چلے کہ میں نے اس کو یاد کیا۔ تو یہ اس بندے کی یعنی عمل کی سزا نہیں ہوتی، یہ اس کو اللہ نے آزمایا، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اس کو یاد کیا۔ اور یہ بیوقوف کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ابھی آئے نا، بڑے بیان دیتا تھا، بڑیاں تبلیغاں کرتا تھا، بڑا یہ کرتا تھا، وہ پکڑا گیا نا، یہ ہوا نا اس کے ساتھ۔ تو اس بیوقوف کو، ایسے انسان کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو، اور دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کو مشکلیں آتی ہیں یہ تمہارے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ اس کو تو اللہ نے آزمایا، تیرے پہ جب آیا تو یہ تیرے اعمال کی سزا ہے، تیری برائیاں کی، تیری غیبت کی، تیری پھڑوں کی، تیرے یہ بک بک کرنے کی، یہ اس کی سزا ہے جو تو سارا دن جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ یہ سب تیری چیزیں ہیں، تیرے عمل ہیں، ان کی جب تیرے کو سزا ملتی ہے تو یہ تیری بد نصیبی ہے۔ یعنی کہ تیرا اگر کچھ نہیں رہا، تیرا اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دوسرا بھی تیری طرح کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اس کے عملوں کی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو آزمایا ہے، اللہ پھر اس کو دے گا، لیکن تو کیونکہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے تیرا حال جو ہے نا یہ اس سے بدتر ہوگا، تو زیادہ چیخے گا۔ وہ دیکھ، اس کو اگر کوئی تکلیف آئے گی تو وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ یہ ہم اللہ کی چیز ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور تو جب تیری باری آئے گی تو پتہ کہ ہائے مر گیا، اوہ اللہ نے میرے کو یہ کیوں کر دیا، میں ہی رہ گیا تھا، اللہ کو اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ مجھے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ کسی گاؤں میں نا کوئی پہلوان رہتا تھا کنٹوٹا، تو اس نے کوئی غلطی کی، یہ غلطیاں تو کرتے رہتے ہیں نا، کیونکہ بدماش ٹائپ لوگ غلطیاں تو کرتے رہتے ہیں۔ تو پولیس والوں نے اس کو گاؤں میں آ کر پکڑا اور گاؤں سے لتر مارتے ہوئے وہ یعنی کہ اس کو لے گئے۔ تو اب یہ کنٹوٹا پہلوان، اس کی یعنی کہ عزت میں بڑا فرق پڑا، انہوں نے لتر مارے لوگوں کے سامنے۔ تو جب 2-4 دن کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی تو وہ آ گیا نا، تو سارا گاؤں بھی جا رہا ہے پہلوان جی بڑا دکھ ہوا، یہ ہے وہ ہے، یہ سب بچارے ڈرے ہوئے کہ یہ پہلوان ہیں، یہ بدماش لوگ ہیں، تو وہ بیچارے حاضری لوانے گئے۔ تو اس گاؤں کی مسجد کا امام جو تھا نا وہ بھی ڈرتا بیچارہ گیا، تو وہاں بڑی لوگ تھے اکٹھے، تو اس نے جا کر بولا کہ پہلوان جی بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ کی دیکھو نا بڑا عزت میں فرق پڑا۔ تو اس کو مولوی کو گلے سے پکڑ کے نا، تو پتہ کیا کہتا ہے، اوے مولوی، اوے تہاڈی عزت ہوندی ہے ایویں ماسا دی، تہانوں کوئی دھکا مارے تے تہاڈی عزت گئی، تے ساڈی عزت ہوندی ہے منا دے حساب نال۔ اوے سانوں اے لتر چھتر یہ وہ پے پین، تو ساڈی تے تھوڑی جی جھٹ دی ہے، کیونکہ ساڈی تے منا دے حساب نال عزت ہوندی ہے۔ یعنی کہ اندازہ لگا لو اس بغیر کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جس کا میں نے گلا پکڑا کہا تیری تھوڑی سی عزت ہے، وہ اللہ کی نظروں میں اس کی کتنی عزت ہے۔ اور تو جو کہتا ہے کہ میرے پاس منوں کے حساب سے عزت ہے، تو اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ تو یہ یعنی کہ سبق ہونا چاہیے کہ جب کسی نیک آدمی، شریف آدمی کو سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو مت کہو
کہ یہ بڑا حاجی نمازی بنا ہوا تھا، آج پکڑا گیا نا، آج دیکھا نا وہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، اس کی بیوی نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں یہ کر دیا. نہیں، وہ پھر بھی خوش نصیب ہے، یعنی کہ اللہ نے شاید اس کو آزمایا، اور اپنے آپ کو خوش نصیب بنانے کی کوشش کرو. طنز و مزاح میں نہ ان چیزوں کو نہ لاؤ. کیوں خواہ مخواہ میں اپنے یہ گناہ اکٹھے کر رہے ہو؟ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو ایسی چیزوں پہ طنز و مزاح، تنقید، یہ وہ مت کرو. تم کو نہیں پتہ کہ وہ جو جس کو مشکل آئی ہے، جس کو پریشانی آئی ہے، وہ اللہ کے قریب کتنا اچھا ہے. تو اس لیے کسی کی دکھ میں شریک ہونے کی کوشش کیا کرو، نہ کہ تنقید کرنے والے بنو. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین.